پیش خدمت ہے ناول دست بے طلب میں پھول از عفت سحر طاہر کا اگلا حصہ۔ سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا ناول سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ہمارا ناول سبسکرائب ضرور کر دیں، آگے شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی آئندہ کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یہ گل آپی مجھ سے 3-4 سال بڑی تو ضرور ہوں گی، ہم نہ آپی جتنی تو ہیں وہ، اور بابا جان کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی مجھ سے ہوگی۔ حارث روحانسا ہو رہا تھا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یقین کریں بھائی جان، پرسوں نکاح کر رہے ہیں میرا۔ وہ رد دینے کو تھا، ہاتھ میں پکڑی شرٹ پٹکتا وہ سخت غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ اور بابا جان کے سامنے جاتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میں زبان دے چکا ہوں اویس، تم نے تو بڑی فرمانبرداری کا ثبوت دیا ہے، اب دوسرے بیٹے کو آزما لینے دو۔ آپ بھی حویلی والوں سے ہٹ کے فیصلے نہیں کر رہے۔ وہ سلگا۔ اٹس نن آف یور بزنس اویس شاہ، وہ بے حد لا تعلقی سے بولے۔ کم از کم عمروں کا یہ تغافل اتنا تو نہیں جتنا گلباز شاہ کے ہونے والے بیٹے اور شہر گل کی عمروں میں ہوگا۔ مگر کیا یہ ضروری ہے کہ بیٹا ہی ہو، بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے؟ وہ اس قدر اٹل پیشن گوئی پہ چڑ کے رہ گیا۔ ہاں، وہ استہزائی انداز میں ہنسنے لگے۔ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے نتیجے میں ساری عمر شہر گل کو پاک بی بی بن کر گزارنا پڑے گی۔ ایک بار رشتہ طے ہو چکا تو پھر دوسری جگہ شادی کی بات کرنا گناہ ہے عورت کے لیے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے بابا جان، وہ دبے دبے الفاظ میں بولا تو وہ بھڑک اٹھے۔ انتہا ہوتی ہے بے حسی کی اویس، انسان بغیر رشتے کے کسی دوسرے کے دکھ پر تڑپ اٹھتا ہے، وہ تو پھر میرا خون ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہارے خیالات پر، میں نے یہ تربیت تو نہیں دی تھی تمہیں۔ اور پھر اب تمہارا اس معاملے میں انوالومنٹ نہیں، اس لیے جہاں جا رہے ہو جاؤ، میں اس مسئلے کا حل نکال چکا ہوں۔ بابا جان، حارث بہت چھوٹا ہے، اس کی اسٹڈیز، بلکہ وہ خود ڈسٹرب ہو جائے گا۔ وہ زچ آ چکا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے سمجھا دوں گا، وہ اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ آپ اتنے شقی القلب تو کبھی بھی نہیں تھے، ذرا بھی خیال نہیں ہے آپ کو ہمارے جذبات و احساسات کا۔ تم ایک مرد ہو کر اپنے جذبات کی بات کر رہے ہو، ذرا شہر گل کے مسئلے کو ٹھنڈے دماغ سے سوچو اویس۔ کیا اس کا یہ قصور ہے کہ وہ اس حویلی میں پیدا ہوئی ہے؟ اس کا عورت ہونا اس کا جرم ہے۔ مگر بابا جان، میں بہت مجبور ہوں، اگر میں کمیٹڈ نہ ہوتا تو شاید۔ اٹس اوکے، اب تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، تم جا سکتے ہو، وہ بے حد سرد انداز میں بولے تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ حارث کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں خودکشی کر لوں گا اگر یہ سب ہوا تو، وہ اویس کے گلے لگ کے رو دیا تھا۔ اویس ماما سے الجھنے لگا، مگر وہ بھی اس سلسلے میں بابا جان کی حامی تھی۔ وہ منتشر ہوتے ذہن کے ساتھ کچھ سوچنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوئی بھی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے ہتھیار ڈال دینے کے۔ 3 روز ہو گئے تھے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ ہر پل زندگی کا مزہ چکھنے والے کو زندگی نے مزہ چکھا دیا تھا۔ قسمت یوں پلٹا کھا سکتی ہے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اپنا آپ اسے اجنبی لگنے لگا تھا۔ کئی بار اس نے سوچا تھا، یہ میں ہوں اویس شاہ، میں جس نے کبھی جذباتیت کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیا، میں کیسے سرنڈر کر گیا؟ کیا فرق پڑ جاتا اگر یہ قربانی میری جگہ حارث دے لیتا؟ کاغذی کاروائی ہی تو تھی۔ کیا کر دیا ہے یہ میں نے؟ کیوں عقل سے کام نہیں لیا میں نے؟ موبائل آف رکھنے کی وجہ سے وہ کسی سے بھی کانٹیکٹ میں نہیں تھا۔ حویلی سے واپسی کے بعد کئی دن سے اس نے گھر والوں کا سامنا بھی نہیں کیا تھا۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی ہم نہ اس کے کمرے میں چھوڑ جاتی تھی۔ کئی بار اس نے اویس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر غصے میں تھا کہ بیچاری ڈر کر واپس پلٹ گئی تھی۔ چوتھے روز وہ صبح صبح اپنا بیگ تیار کر کے لاہور جانے کو تیار تھا۔ زرین اس کا موڈ دیکھ کر ہول رہی تھی۔ اسے چھوڑنے گاڑی تک آئیں، تب بھی وہ ان سے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے خود ہی اس کی پیشانی چوم کر دعا دی تھی۔ اویس، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا بیٹا، اب یوں ریئیکٹ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ سمجھو یہی اللہ کی مرضی تھی۔ انہوں نے دبے دبے لفظوں میں اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو وہ ابل پڑا۔ یہ سب آپ لوگوں کی مرضی تھی، استعمال کیا ہے آپ لوگوں نے مجھے، میری زندگی کے قطعی ذاتی فیصلے پر اپنی ضد کو مسلط کیا ہے آپ نے، صرف میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ زندگی میں پہلی بار وہ ماں کے سامنے اس قدر برے طریقے سے بولا تھا۔
اس کی ذہنی کیفیت سے قطع نظر زرین کا دل چاہا ایک تھپڑ مارے اسے۔ بمشکل وہ خود پر ضبط کر پائی تھی کہ صورتحال بہت برداشت سے ہینڈل کیے جانے والی تھی۔ شاباش ہے تم پر اویس، اس قدر محبتوں اور نازوں سے پالنے کا یہ صلہ دے رہے ہو تم کہ شادی تمہارا قطعی ذاتی فیصلہ بن گیا ہے، ہمارا کوئی حق نہیں رہا تم پر۔ ان کے چبھتے ہوئے لہجے میں تعصب کی جھلک تھی۔ اویس نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھٹک کر خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بہت فرما بردار اور محبت کرنے والے بیٹے کا یہ روپ زرین کی آنکھیں نم کر گیا۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر گیٹ سے باہر نکلتی گاڑی میں مقید اس کے وجود پر پھونکی تھی۔ وہ خود کو بہت سنبھال کر یونیورسٹی گیا تھا۔ کیا بات ہے اویس، کچھ آؤٹ آف فارم ہو رہے ہو؟ عامر نے کلاس سے نکلتے ہی اس کی کلاس لینا شروع کر دی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ اس قدر بیسٹ اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کو سر واسطے اگر بھری کلاس میں غائب دماغی کا تانا دے سکتے ہیں تو میں بھی یہ سوال پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں۔ عامر نے بہت تحمل سے طنز کیا تھا۔ کیا بات ہے اویس، کچھ آؤٹ آف فارم ہو رہے ہو؟ عامر نے کلاس سے نکلتے ہی اس کی کلاس لینا شروع کر دی تو وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ ہے کہ اس قدر بیسٹ اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ کو سر واسطی اگر بھری کلاس میں غائب دماغی کا تانا دے سکتے ہیں تو میں بھی یہ سوال پوچھنے کی جرت کر سکتا ہوں۔ عامر نے بہت تحمل سے طنز کیا تھا۔ ان چاروں میں کبھی کوئی بات راز نہیں رہی تھی، مگر اس وقت جانے کیسے اویس انہیں دغا دے گیا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس واقعے کی ہوا انہیں نہیں لگنے دینا چاہتا تھا۔ یار صبح سے سوچ رہا ہوں کہ روما سے کیا کہوں گا، وہ تو جان کھا جائے گی میری۔ اس نے پہلی بار ان کے سامنے روما کا نام لیا تھا، اس لیے وہ تینوں بے حد حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ روما میں اس کی دلچسپی سے واقف تھے مگر آپس میں اسے ڈسکس نہیں کرتے تھے۔ بہت جلد اویس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے یار، کینٹین چلو جلدی سے۔ اس نے شور مچا کر ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی تو وہ واقعی اس میں کامیاب ہو گیا۔ آج کا بل میرے ذمہ۔ اویس نے دریا دلی دکھائی تو عدنان نے ناک پر اینک جماتے ہوئے گرہ لگائی۔ کیوں؟ آج کیا تمہاری دعوت ولیمہ ہے؟ اویس کے اندر لہ زبر کو گڑبڑ سی مچی تھی مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ خود کو اتنی آسانی سے ظاہر کرنے والا تو وہ بھی نہیں تھا۔ اگر زبان بند کر کے کینٹین میں نہ پہنچے تو یہ دعوت تمہارے سویم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اویس کے لہجے کے ساتھ ساتھ دھمکی بھی خوفناک تھی۔ وہ تینوں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑے۔ کوریڈور سے نکلتے ہی سامنے سے آتی روما پر پہلی نظر عامر کی پڑی تھی۔ وہ بڑبڑایا، اب ہوگا ہمارا بجٹ خراب۔ عدنان اور نجم کے متوجہ ہونے تک اویس بھی اسے دیکھ چکا تھا۔ روما کے قریب آنے سے پہلے ہی اس نے والیٹ میں سے روپے نکال کر عامر کو تھما دیے۔ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے تم میں سے کسی کو۔ وہ ان سے الگ ہو کر روما کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس سے سخت خفا تھی۔ کتنی ہی دیر تک اسے سخت سست سناتی رہی اور وہ بالکل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اب کچھ تم بھی پھوٹو گی یا میں ہی بکواس کرتی رہوں گی؟ اویس کی خاموشی اسے چڑھا گئی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، اور میں خواہ اتنی غور سے سن رہا تھا، پہلے ہی بتا دیتی کہ یہ سب بکواس تھی۔ بہت برے ہو تم اویس شاہ۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھتے ہوئے خفگی سے بولی تو گہری سانس لیتا وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ پھر اس کے چہرے پر نظریں دوڑاتے ہوئے لہجے میں بولا، میں واقعی بہت برا ہوں رومی، ناراضگی تمہارا حق ہے۔ ہیں؟ روما کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اٹس یو؟ امیزنگ اویس شاہ۔ زیادہ مت پھیلو، اتنے دن تم سے دور رہا ہوں اس لیے کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی ہو۔ وہ آرام سے بولا تو روما نے کتاب اٹھا کر اسے دے ماری۔ خوش کرنے والے جملے میں بھی دل جلانے کا بندوبست ضرور کرتے ہو تم۔ کس قدر شوق ہے تمہیں اپنی تعریف کروانے کا، وہی عورت کی ازلی کمزوری۔ اویس نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بڑے ناز سے بولی، کیا میں تمہیں تعریفیں کرنے کے قابل نہیں لگتی؟ سرما کی دھوپ میں دمکتا روپ اویس کے دل میں سکون بن کر اترنے لگا تھا۔ اسکن کلر گرم سوٹ پر براؤن جرسی پہنے، شانوں پر لہراتے سیاہ بالوں کے ساتھ وہ بہت اچھی اور فریش لگ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ روما نے اس کی خاموش اور جامد نظروں سے اکتا کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو وہ مسکرا کر بولا، میں تمہاری تعریف کے بارے میں سوچ رہا تھا۔
مگر کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی تعریف کی جا سکے۔ اس کے الفاظ روما کو دانت پیسنے پر مجبور کر دیا۔ جی تو چاہتا ہے اویس شاہ کہ تمہیں 2 نمبر والی بس میں بٹھا کر سیدھا گدو بندر روانہ کر دو۔ اس کے الفاظ پر وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اور تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ میں اتنا زیادہ فاصلہ طے کر کے انگلش ڈپارٹمنٹ سے یہاں آئی ہوں تم سے ملنے؟ وہ یاد آنے پر اس سے جھگڑنے لگی تو اویس نے اسے درمیان ہی میں ٹوک دیا۔ مائنڈ یو روما علی، ملنے تم مجھ سے آئی ہو، شرم تمہیں آنی چاہیے نہ کہ مجھے۔ اویس! وہ اس کی شرارت پر چلا اٹھی تھی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اب بتاؤ اتنے دن کیوں لگا دیے وہاں؟ وہ خفا سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یکلختی گزرے دنوں کی اذیت اس کے دل و دماغ کو جکڑ گئی۔ سامنے بیٹھی روما اسے خود سے بہت دور جاتی محسوس ہوئی تھی۔ اور تمہارا وہ بےہودہ موبائل فون تو مجھے اپنی سوتن لگنے لگا ہے۔ مجال ہے جو تم سے رابطہ ہونے دے، اسے بیچ کر چنے کیوں نہیں کھا لیتے تم؟ بس یوں ہی کچھ دن لگ گئے وہاں۔ تم بتاؤ اسٹڈیز کیسی چل رہی ہیں؟ وہ فی الفور اس اذیت کے حصار سے نکلنا چاہتا تھا، اس لیے بات بدل گیا۔ روما اسے گھورتے ہوئے اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ اس روز رات سونے سے پہلے کتنی ہی دیر وہ اس مسئلے پر سوچ و بچار کرتا رہا کہ اسے یہ سب روما کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ میں بابا جان سے بات کروں گا، اس کاغذی رشتے کو بھی اب ختم ہو جانا چاہیے، تب میں روما کو اصل بات بتا دوں گا۔ اور پھر ابھی بتانے سے حاصل بھی کیا ہے سوائے ٹینشن کے؟ تمام مسئلے پر اچھی طرح سوچ بچار کرنے کے بعد وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ شہر گل سے اس کا محض کاغذی رشتہ تھا جو جب جی چاہے توڑا جا سکتا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ روما کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس بار اس نے گھر فون کیا تو زرین سے بات ہوئی۔ بس ماما اب بہت ہو گیا، آپ لوگ اسے وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، اب وہ بالکل محفوظ ہے، اس کھیل کو بھی اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کے صفا چٹ انداز پر زرین حق دغ رہ گئی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کر رسان سے بولی، اتنی جلد بازی مت کرو اویس، اپنے تایا جان کی خصلت کا تمہیں پتہ ہی ہے، اتنی جلدی پیچھے نہیں چھوڑیں گے وہ۔ ابھی تو ہر چوتھے روز کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے حویلی سے، وہ لوگ پوری خبر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دانت پر دانت جماتے پہلے تو سنتا رہا، پھر جھنجھلا کر بولا، تو میں کب تک یہ مصیبت سر پر ڈالے رہوں گا؟ انجوائے یور لائف بیٹا، تمہیں وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بیچاری تو یہاں آ کر اتنی خوش ہے جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کیا خاک ٹھیک ہوگا؟ ہر وقت ٹینشن رہنے لگی ہے مجھے۔ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ اب نیکی کی ہے تو اسے یوں بیزاری دکھا کر ضائع تو مت کرو۔ زرین نے اسے فوراً ٹوک دیا تو وہ جل کر رہ گیا۔ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، بس اپنے بھائی کی محبت میں مار کھا گیا تھا۔ اب سوچتا ہوں کہ تو خیال آتا ہے کہ ناحق یہ قدم اٹھایا، یہی سارا معاملہ حارث کے ذریعے بھی سلجھا سکتا تھا۔ بہرحال اب تھوڑا صبر اور کر لو، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری جلد بازی تمہارے بابا جان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ حویلی والوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، یقیناً تم بھی ایسا نہیں چاہو گے۔ زرین نے اسے ایک نئی فکر میں ڈال دیا تھا، وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی عدنان، نجم اور عامر گئے تھے۔ کھانے کے جھوٹے برتن سنک میں رکھ کر جب تک وہ دروازے تک پہنچا، تیسری بار ڈور بیل بج چکی تھی۔ صبر کرو بھائی، جھلا کر کہتے ہوئے اس نے لاک دباتے ہوئے نوب گھمائی تو دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی بابا جان کی صورت دکھائی دی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خود اندر نہیں آئے بلکہ سائڈ میں ہو کر غلام محمد کو اندر داخل ہونے کا راستہ دیا، جس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس اور دوسرے شانے پر ایک بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ قدرے حیران ہوا، مگر بابا کے ساتھ اندر داخل ہونے والے سیاہ چادر میں ملبوس نسوانی موجود نے اسے شاکڈ کر دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے بابا جان کو دیکھنے لگا۔ بابا جان کے اشارے پر شہر گل اندر بیڈ روم میں چلی گئی۔ اس کے تاثرات نقاب کی وجہ سے اویس نہیں دیکھ سکا تھا، دوسرے وہ اس قدر بے چینی کے حصار میں تھا کہ اسے کسی اور طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ غلام رسول، یہ سامان رکھ دو اور تم نیچے جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ غلام رسول نے بابا جان کے کہنے پر فی الفور عمل کیا تھا۔ یہ سب کیا ہے بابا جان؟ اس کے تمام حواس یکلخت بیدار ہوئے تھے، آگہی کے در واہ ہونے لگے تھے۔ کیا ہے؟ ذرا سکون سے تو بیٹھنے دو۔ وہ بہت پرسکون تھے، مگر اویس کے ذہن کی تنابیں کھنچی ہوئی تھیں۔
شہر گل کا بابا کے ساتھ یہاں آنا ایک ہی بات ظاہر کرتا تھا۔ بابا آپ اسے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے بہت ضبط سے پوچھا تھا، پھر بھی اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی ان سے چھپی نہیں رہی تھی۔ صوفے میں دھنس کر وہ رسان سے بولے، کیا میں اپنے فعل کا تمہارے آگے جواب دہ ہوں؟ اویس نے لب بھینچے اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ ٹینشن اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی، مگر انہیں تو جیسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ گل آگے پڑھنا چاہتی ہے، انہوں نے بہت اطمینان سے بات شروع کی۔ وہ تو یہاں ہاسٹل میں رہنے کو بھی تیار تھی، لیکن مجھے پسند نہیں۔ جب ایک سہولت موجود ہے تو ٹینشن لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اویس کی برداشت کی آخری حد تھی۔ وہ چیخ کر رہ گیا، اٹس انف بابا جان، کیا آپ نے قسم کھا لی ہے کہ صرف میری ہی ٹینشن بڑھائیں گے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، مگر اویس اس وقت قطعاً جذباتیت کے موڈ میں نہیں تھا۔ بابا آپ اسے یہاں سے لے جائیں، میں کسی قیمت پر اسے یہاں رکھنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ جو چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر بہت تلخی سے کہا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات اتر آئے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ یہ مت بھولو کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ ان کے جتاتے ہوئے انداز نے اس کی رگوں میں شرارے دوڑا دیے۔ اس سے اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ فقط مجبوری تھی بابا جان، بقول آپ کے فقط ایک کاغذی کارروائی۔ پھر اب آپ مجھے کیا یاد دلانا چاہتے ہیں؟ مجبوری تھی، اب تو نہیں ہے۔ تم لوگ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہو۔ ان کے لب و لہجے کے سکون نے اس کے دماغ کی نسوں کو الاسٹک کی طرح کھینچ دیا تھا۔ مجھے جو کرنا ہے وہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مگر جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اب کے لب و لہجے اور اٹل اور ہٹیلے انداز نے بابا جان پر اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت پوری طرح آشکار کر دی تھی۔ یک لخت ہی انہوں نے ٹریک بدلا تھا۔ وہ ایک کاغذی کارروائی ہی صحیح اویس، لیکن اب اسے یوں بیچ منجدھار میں بھی تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیا فائدہ ہوگا اس قدر بولڈ اسٹیپ کا؟ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کا انداز اب بھی بہت لا تعلق اور سرد سا تھا۔ انہوں نے مصالحانہ انداز میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے تاکہ کل کو اپنے مستقبل میں آپ اپنا سہارا بن سکے۔ ابھی تمہارا پورا سال باقی ہے، تب تک تو تم اسے سپورٹ کر سکتے ہو۔ مگر آپ بھی تو اسے سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تو انہوں نے بہت ضبط سے کہا، میں تو اسے سپورٹ کر رہا ہوں، یوں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا اسے۔ مگر آپ میرے کندھے پر رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ کسی ہاسٹل میں بھی رہ سکتی ہے۔ ایسی باتیں مت کرو اویس کہ مجھے اپنی تربیت پر افسوس ہونے لگے۔ میں اسے یہاں اس لیے لے کر آیا تھا کہ مجھے تم پر ایک مان تھا کہ تم اس کے سامنے کبھی میرا سر نیچے نہیں ہونے دو گے۔ وہ تلخی سے بولے تو اسے اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کی روما کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس کے باوجود شہر گل کو اس پر مسلط کرنے پر مصر تھے۔ یہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ مستقبل میں یہ بات شہر گل کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے اب وہ ہر کسی کو کاغذی کارروائی والی داستان تو نہیں سنا سکتے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے بھی میں نے صرف آپ کی زبان کا پاس رکھا تھا۔ وہ قدرے ناراضگی سے گویا ہوا تو انہوں نے اس کے شانوں پر محبت بھرا دباؤ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں یوں ہی تو تم پر فخر نہیں کرتا۔ ہم ہمیشہ سے دوست رہے ہیں، اور دوستوں میں ایک دوسرے کا مان رکھنا تو دوستی کا فخر کہلاتا ہے۔ اس کو ان کے لہجے کی سرخوشی اور بے حد مان کمزور کرنے لگا۔ بہت سے احتجاجی الفاظ اندر سر پٹکنے لگے تھے۔ لیکن بابا جان، اس کا یہاں رہنا مستقبل میں ہم دونوں کے لیے ہی پرابلم بن سکتا ہے۔ بہت مجبور ہو کر اس نے بمشکل اپنی الجھن کو الفاظ کا جامہ پہنایا تھا۔ بیٹا، محبت وہاں ہوتی ہے جہاں اعتماد ہو، اینڈ آئی ہوپ کہ روما کو تم سے محبت ہی نہیں بلکہ تم پر اعتماد بھی ہے۔ ان کے معنی خیز انداز میں کہنے پر خاموش ہو گیا۔ کہنے کو تو اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا۔ وہ ہٹ دھرمی اور بدتمیزی سے ان کو صاف انکار بھی کر سکتا تھا، مگر اب جب کہ ایک بولڈ اسٹیپ لے ہی لیا تھا تو وہ کسی ناکامی کا الزام اپنے سر نہیں لے سکتا تھا۔ ابھی تو فی الحال اسے خاموشی ہی میں عافیت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگلے چند روز میں وہ پرسکون ہو کر اچھی طرح سوچنے کے بعد کوئی فیصلہ کر لے گا۔
جو اسے یقین تھا کہ شہر گل کو ہاسٹل بھیجنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ روما نے اسے اغبی لان میں جا لیا تھا۔ ایسا کیا کر بیٹھے ہو اویس شاہ کہ یوں چھپنا پڑ رہا ہے تمہیں؟ اس کے طنز سے بھرپور انداز نے اویس کو محتاط کر دیا تھا۔ فائل اور بیگ رکھتے ہوئے وہ گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں ابھی بس وہیں آ رہا تھا۔ اس نے روما کی خونخوار نظروں سے متاثر ہوتے ہوئے صفائی پیش کی تو وہ اسی انداز میں بولی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہارا انگلش ڈپارٹمنٹ میں کسی سے پردہ چل رہا ہے۔ شٹ اپ، 2 روز سے تم خود چھٹی پر تھی۔ اویس نے اسے گھورا تو وہ جتانے والے انداز میں بولی، اور تم پچھلے 2 روز سے ہی اپنی کلاس لینے بھی نہیں گئے ہو۔ اب تم یہ مت سوچنا کہ میں کہوں گا تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا، اویس نے فوراً کہا تو روما نے اس کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے خوشمگی نظروں سے دیکھا۔ اور یہ تمہاری کزن کا کیا چکر ہے؟ اس کا یہ سوال اس قدر اچانک تھا کہ اویس گڑبڑا گیا۔ واٹ کزن؟ وہی تو پوچھ رہی ہوں۔ روما کا انداز بدستور وہی تھا۔ اویس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ہاں، میری کزن ہے ایک، اس نے بھی انگلش ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا ہے پریویس میں۔ اس نے بے حد سرسری انداز اپناتے ہوئے مختصراً بتایا۔ ابھی میں نے اسے دیکھا نہیں تو، لیکن ردا اس کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ روما کے انداز میں ایسا کچھ تھا کہ اویس نے گھور کر اسے دیکھا۔ تو پھر یہ کہ تم اس سے میری دوستی کرواؤ، وہ دھونس بھرے انداز میں بولی تو وہ اندر ہی اندر کراہ کر رہ گیا۔ پھر سختی سے بولا، تم اس سے کبھی بات بھی نہیں کرو گی، دوستی تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا مطلب ہے اس پابندی کا؟ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا ذکر میرے گھر میں ہونے سے پہلے فیملی میں ہونے لگے، اور یوں بھی وہ اور ٹائپ کی لڑکی ہے، بیکورڈ سی تمہارے ٹائپ کی نہیں ہے۔ اویس نے جو ذہن میں آیا کہہ دیا۔ روما نے گہری سانس لے کر شانے جھٹکے تھے۔ کیا میں ایز اے فرینڈ بھی اس سے نہیں مل سکتی؟ مجھے اچھا نہیں لگے گا رومی، میرا اس سے کوئی فرینڈشپ نہیں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے پر مجبور تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ روما جا کر شہر گل سے دوستی بڑھائے۔ وہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پایا تھا کہ روما کو اصلیت سے کس طرح آگاہ کرے، اس لیے یہ پیش قدمی ضروری تھی کہ اسے شہر گل سے دور ہی رکھا جائے۔ پھر بھی اویس، مجھے اس کے ذریعے تمہاری فیملی کو جاننے میں ہیلپ ملے گی۔ اویس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ کام تم میرے ذریعے بہترین طریقے سے کر سکتی ہو، اور بائی دا وے تم مزید کیا جاننا چاہتی ہو؟ بس اب جلنا کوڑنا شروع کر دو۔ روما نے منہ پھلا لیا تھا۔ تمام تر ذہنی پراگندگی کے باوجود اویس کو اپنا موڈ ٹھیک کرنا پڑا، اور یہ کام میں ہمیشہ تمہارے تو فیل کرتا ہوں۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ وہ تمہاری کزن کس رشتے سے ہے، کہاں رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ روما کے سوالات غیر متوقع نہیں تھے، پھر بھی اویس نے بہت سوچ کر جواب دیا تھا۔ میری تایا زاد ہے، لڑ جھگڑ کر آگے پڑھ رہی ہے، یہاں ہاسٹل میں رہتی ہے، بہت روٹ سی ہے، اور چونکہ تایا جان کے ساتھ ہماری فیملی ٹرمز کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، اس لیے میری ہائی ہیلو بھی واجبی سے ہے۔ یعنی یہ تمہارا فائنل فیصلہ ہے کہ میں اس سے دور ہی رہوں؟ بالکل، اویس نے فی الفور تائیدی انداز میں کہا۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، کوئی تمہاری ریسپیکٹ نہ کرے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اوکے جناب، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے الفاظ نے پل بھر میں روما کو پھول کی مانند کھلا دیا تھا۔ اس کے کھلے کھلے انداز کو دیکھ کر اویس کو اپنے دھوکے اور غلط بیانی پر ندامت ہونے لگی، اور اسی ندامت کو کم کرنے کے لیے وہ بہت فریش انداز میں بولا، اور میں تمہاری اس فرما برداری پر تمہیں ایک بہت اچھی آفر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ روما نے استحفامیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ لہجہ بھر کے توقف کے بعد ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا۔ کسی دن میرے گھر آؤ، میرے کمرے میں بیٹھو، اور ہر ایک شے کو دیکھو، بک شیلف میں پڑی ہوئی کتابیں اور ڈائریاں، میز پر رکھی ہوئی تصویریں اور گلدان میں مرجھائے ہوئے پھول تمہیں بتائیں گے، دراز میں موجود کیسٹیں، دیواروں پر لگے کارڈ تم پر عیاں کریں گے کہ کیسے میرے ارمانوں نے تمہارے خواب دیکھے ہیں۔ اگر ہو سکے تو کسی دن میرے گھر آؤ۔ وہ خاموش ہوا تو روما کے ہونٹوں پر بہت محفوظ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آفر ایکسیپٹڈ۔
کون سی؟ بھئی اب تو تمہارے گھر آ کے دیکھنا ہی پڑے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ اس کی بات پر اویس اپنی گردن سہلا کر رہ گیا۔ یک لختی گھر کا ماحول یاد آ گیا تھا، جہاں ایک وارڈروب میں اب اویس کے ساتھ شہر گل کے کپڑے بھی لٹکے ہوئے تھے اور بک شیلف میں اس کی کتابیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس نے ذہن سے سب کچھ جھٹک کر خود کو روما کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ کرخت تاثرات لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شہر گل نے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے کنکھیوں سے اس کے تاثرات نوٹ کیے۔ اب چاہے وہ اس سے لاکھ بے پرواہی برتتا، بات نہ کرتا، مگر یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کی ڈیوٹی اس کو مجبوراً ہی صحیح مگر ادا کرنی پڑتی تھی۔ مگر ان دونوں مواقع پر وہ حد درجہ بیزار اور کوفت کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ تمہیں چاہیے کہ تم پوائنٹ کے ذریعے آیا جایا کرو۔ میں ہر وقت تو فارغ نہیں ہوتا اور نہ ہی میرے پاس فالتو ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں بہت سرد مہری تھی۔ جی، وہ آہستہ سے بولی تو اویس نے لہجہ بھر کو لب بھینچے، پھر اسی انداز میں بولا، یونیورسٹی میں تمہیں کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی یا زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اس کا لہجہ بھر آیا تو اس نے چہرہ جھکا کر اپنے ہاتھوں پر نظریں جما لیں۔ اس شخص کا احسان اس قدر بڑا تھا کہ وہ چاہے اب باقی ساری زندگی اسے اپنے قدموں میں بھی رکھتا تو وہ بخوشی رہنے کو تیار تھی۔ اپنے احسان کے بدلے وہ جو کچھ چاہ رہا تھا وہ تو بہت معمولی باتیں تھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے متعلق بات کرے اور فیوچر میں ہم دونوں میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ شہر گل نے بہت ہمت سے جواب دیا تو اس کا انداز تسلی آمیز تھا۔ میں اس بات کا بہت خیال رکھتی ہوں، کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی۔ قدر توقف کے بعد وہ اسی اکتائے ہوئے انداز میں بولا، تمہیں پتہ نہیں کیا سوجی ہے آگے پڑھنے کی۔ حویلی سے تو نکل ہی آئی ہو، تم ایک نئی لائف اسٹارٹ کر سکتی ہو۔ میں نے چچا جان سے کہا تھا، لیکن ان کا خیال ہے کہ مجھے مزید پڑھنا چاہیے۔ وہ دبے دبے لہجے میں بولی تو وہ سلگ اٹھا، کیا تیر مار لو گی آگے پڑھ کے؟ وہ خجل سی انگلیاں مسلنے لگی۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میں چھوڑ دیتی ہوں، میری پسند کا کیا سوال ہے اس میں؟ وہ اس کے لہجے میں تیزی اور سرد مہری آ گئی۔ اس کے انداز پہ وہ سراسیما ہو کر خاموش ہو گئی، جبکہ وہ جھٹکوں سے غیر بدلتا اپنا سارا غصہ اتار رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ شکل و صورت کے ساتھ اللہ نے آپ کو ذہانت سے بھی دل کھول کر نوازا ہے، مگر اتنے برے تو ہم بھی نہیں ہیں یار کہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ زوباریہ کا انداز شکوے سے پر تھا۔ یہ لڑکی یونیورسٹی کے دوسرے دن سے ہی اس کے ساتھ دوستی کے چکر میں تھی، مگر اویس کی ہدایات کے پیش نظر وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ لیکن زوباریہ کی موہنی صورت اور دلکش انداز گفتگو اسے اندر ہی اندر اسے اس قدر بد تہذیبی پر شرمسار کرنے لگا۔ ایکچولی میں اتنی جلدی مکس اپ نہیں ہو سکتی، اس لیے، مگر میں بہت جلد مکس اپ ہو جاتی ہوں، اس لیے تمہیں مجھ سے دوستی ضرور کرنی چاہیے۔ زوباریہ کے انداز میں اپنائیت بھری دھونس تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری کمپنی اچھی نہ لگے، وہ پھیکے سے لہجے میں بولی تو زوباریہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آئی ایم زوباریہ مسعود۔ شہر گل، اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ تھینکس گاڈ، ورنہ میرا آدھے راستے سے زیادہ وقت تو عامر کو کوستے ہوئے گزرتا تھا۔ اسی کے کہنے میں آ کر میں نے ایڈمیشن لیا۔ وہ بہت جوشیلے انداز میں اسے بتانے لگی۔ اتنے دنوں تک سب سے الگ تھلگ اور چپ چاپ رہنے کے بعد اب شہر گل کے کانوں کو اس کی آواز اور انداز بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کا ذہنی سکون تباہ ہو کر رہ گیا۔ ٹن پیک سے فانٹا کے گھون بھرتا وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مگر میں کیوں اس قدر ٹینشن لے رہا ہوں؟ نہ تو ہم دونوں میں کوئی تعلق ہے، نہ ہی کاغذی کارروائی کے علاوہ کوئی رشتہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے یہ سارا قصہ رومی سے چھپایا ہے، مگر اس میں ایسا کچھ غلط تو نہیں۔ خواہ مخواہ اسے پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو رومی کو بھی بتا دوں گا۔ ویسے بھی ساری بات اعتماد کی ہوتی ہے۔ رومی مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہے بھی کیا میرے اور شہر گل کے درمیان؟ فقط ایک سمجھوتا، ایک بے گناہ لڑکی کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کے لیے اٹھایا گیا ایک قدم۔ یقیناً رومی کو
کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور جب ایک ذمہ داری سر لے ہی لی ہے تو اس جھنجھلاہٹ اور بیزاری کا انجام صرف اور صرف ذہنی اذیت ہے اور کچھ نہیں۔ کیا فائدہ اس قدر سر پر سوار کرنے کا؟ اب تو فقط جلد سے جلد اس سب کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ موقع دیکھ کر رومی کو بھی بتا دوں گا۔ بہت سا سوچنے اور کچھ فیصلہ کرنے کے بعد خود کو ریلیکس محسوس کرتے ہوئے اویس کو حقیقتاً خوشی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے اختیار ہی کچن سے نکلتی شہر گل کو مخاطب کر بیٹھا۔ بات سنو، اس نے پکارا تو چائے کے چھلکتے مگ کو شہر گل نے بمشکل قابو کیا تھا۔ اتنے دنوں کی سرد جنگ کے بعد یہ پہلے 2 لفظ وہ خود سے بولا تھا۔ شہر گل کے تاثرات دیکھ کر وہ بھی سنبھلا تھا۔ یونیورسٹی میں کوئی پرابلم تو نہیں؟ اویس کا لہجہ بہت سپاٹ اور کسی بھی جذبے سے عاری تھا، مگر شہر گل کے لیے تو گویا خوشیوں کا خزانہ کھل گیا تھا کہ اس کا مخاطب ہونا ہی بہت بڑی بات تھی۔ جی نہیں، وہ کہہ کر وہیں کھڑی رہی کہ شاید وہ مزید بات کرے، لیکن وہ سر ہلاتا بیڈ روم میں چلا گیا تو وہیں صوفے میں دھنس گئی۔ اویس کے لیے اس کے دل میں بہت عزت تھی، وہ اس سے بہت اچھا، بہت عظیم لگتا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا تھا، اسے جینے کے لیے ایک نئی دنیا دی تھی جہاں اسے حال کا غم نہیں تھا اور نہ ہی آنے والے وقت کا خوف ستاتا تھا۔ چائے پیتے ہوئے وہ مسلسل اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہمنا نے اسے بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود اس نے شہر گل کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ خدا کرے اویس شاہ، زمانے بھر کی خوشیاں تمہارا نصیب بنے، تم اس مقام پر پہنچو جو تم سوچتے ہو۔ اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی چمک اٹھی تھی۔ رات 11 بجے روما کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ بہت عجلت میں پلٹا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ایک نظر سامنے ٹائم پر ڈالی تو کوف سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ روما کے اصرار پر وہ میوزک کنسرٹ میں چلا تو گیا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ وہاں انجوائے بھی بہت کیا تھا، مگر اب یکلخت ہی اسے شہر گل کا خیال آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کبھی روما اور کبھی دوستوں کے ساتھ جب تک جی چاہتا باہر رہتا تھا، مگر جب سے شہر گل آئی تھی اس نے اپنی اس روٹین میں بادل نخواسہ تبدیلی کر لی تھی۔ مگر آج تو روما سے کیا وعدہ پورا کرتے اسے ایک لمحے کو بھی شہر گل کے اکیلے ہونے کا خیال نہیں آیا تھا، اور اب روما کے سامنے سے ہٹتے ہی وہ یاد آ گئی تھی۔ فلیٹ کی ایک چابی وہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا، اس لیے اسے اندر داخل ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی اور ہیٹر دونوں آن تھے، اور شہر گل کارپیٹ پر فلور کشنز رکھے کمبل میں لپٹی وہیں سو رہی تھی۔ پاس ہی چند کتابیں بھی پڑھی تھیں۔ اس نے گہری سانس لے کر ہیٹر آف کیا، پھر صوفے پہ پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز بڑھانے لگا۔ بے ہنگم شور سے گھبرا کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چند لمحوں تک تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر اویس کو سامنے دیکھ کر ٹھہر گئی۔ آپ کب کیسے آئے؟ ایک چابی ہے میرے پاس، وہ آواز کم کر کے مختصراً بولا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ بہت سوچنے کے بعد اس نے پوچھا تو اویس نے چونک کر ٹی وی اسکرین پر سے نظر ہٹا لی۔ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں۔ چائے؟ وہ بہت دوستانہ موڈ میں پوچھ رہی تھی، اور یہ اس کے سادہ سے تاثرات ہی تھے جنہوں نے اویس کو اس بات میں سر ہلانے پر مجبور کر دیا۔ جواباً اس کی خوشی کو اویس نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ نیور مائنڈ، وہ میری کزن بھی تو ہے، 4 دن ہم فرینڈشپ میں بھی گزار سکتے ہیں، خام خواہ ٹینشن کریٹ کرنے سے کیا حاصل ہے۔ وہ چائے لے کر آئی تب وہ چونکا تھا۔ تم نہیں پیو گی؟ ایک مگ دیکھ کر اس نے بے اختیار پوچھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ میں تو کب کی پی چکی، اب تو میں سو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا ہے، وہ اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے بولا تو وہ فلور کشن پر بیٹھے ہوئے اسے بتانے لگی۔ میں نے بس 9 بجے تک ہی آپ کا انتظار کیا تھا، پھر پتہ نہیں کب میں سو گئی۔ دراصل مجھے اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں ہے، ٹی وی کی بھی عادت نہیں ہے، ورنہ شاید جاگ ہی لیتی۔ حویلی میں تو ٹی وی موجود ہے۔ چائے کے اچھے ذائقے نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا، سو وہ بحث کرنے والے انداز میں بولا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں موجود ہے، مگر ہمارے لیے نہیں، صرف حویلی کے مردوں کے لیے۔ ہمیں تو کبھی کبھار ہی اجازت ملتی تھی دیکھنے کی۔ لیکن کیوں؟
وہ واقعی حیران ہوا تھا۔ بابا سائیں کہتے ہیں کہ ٹی وی پر اچھی باتیں نہیں سکھائی جاتی، لڑکیاں بے راہ روی پر اتر آتی ہیں۔ وہ معصومیت سے بولی تو ثانیے بھر کو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کبھی کسی نے حویلی کے قوانین توڑنے کی کوشش نہیں کی؟ کسی لڑکی نے؟ نہیں جی، حویلی کے اصولوں سے بغاوت کرنے کا دوسرا نام موت ہے۔ وہ جیسے جھرجھری لے کر بولی تو اویس چڑھ گیا۔ اصولوں کی پاسداری کا دوسرا نام بھی تو موت ہی ہے، تو پھر ایک ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تحیر بھری نظروں سے اویس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیسی ٹرائی؟ وہاں تو کوئی روزن ہی نہیں ہے، کوئی ایسی کھڑکی نہیں ہے جس کے پر جنت کے نظارے ہوں۔ مگر یوں فضول روایات کی بھینٹ چڑھنا بھی تو گناہ میں حصہ دار بننا ہے۔ پرندہ اگر اڑ جائے تو باز کے پنجوں کا شکار ہو جاتا ہے، نہ اڑے تو شکاری کی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ حویلی کی لڑکیوں کی قسمتیں ان پرندوں سے الگ نہیں ہیں۔ شادی نہ ہو، کوئی جوڑ نہ ملے تو حق بخشوا کر پاک کمرہ آباد کر دیا جاتا ہے، اور اگر شادی ہو جائے تو ایک ذلت آمیز زندگی گزارنی پڑتی ہے، چاہے آپ کا شوہر آپ کے باپ کی عمر کا ہو یا چھوٹے بھائی جیسا۔ اس کے لہجے میں تھکن آمیز آزردگی اتر آئی۔ اویس نے قدرے دھیان سے اسے دیکھا۔ وہ بلا شبہ لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کی ذہنی روح بھٹکی۔ کیا اس کے باپ کو کبھی اس پر پیار نہیں آیا ہوگا؟ آپ نے تو میری بڑی آپا کو دیکھا ہی نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، ان کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ میرے لیے بھی انہوں نے دعا کی تھی، اسی لیے خدا نے وہ ذلت آمیز زندگی گزارنے سے بچا لیا اور آپ کے دل میں رحم ڈال دیا۔ آپ نے میرے لیے جو یہ کچھ کیا ہے، اس کا بدلہ میں ساری عمر نہیں چکا سکتی، لیکن آپ کے لیے دعا ضرور کروں گی کہ اللہ آپ کو محبت دے دے، آپ کو اس سے جدا نہ کرے۔ اس کی تمتماتی رنگ اور چمکتی آنکھیں اویس کو حواس میں لے آئیں۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ پتہ نہیں، ہمنا نے بتایا تھا، مجھے نام یاد نہیں۔ وہ بے حد سادگی سے بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بہت کچھ انچاہا کر لینے کی تکلیف پھر سے جاگنے لگی۔ وہ مگ تپائی پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم سو جاؤ، اور پلیز لاؤنج میں مت سویا کرو، دوسرا بیڈ روم استعمال کرو۔ اس کی طرف دیکھے بغیر اسے ہدایات دیتا وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ شہر گل نے یکٹک اسے اندر گم ہوتے دیکھا تھا۔ اونچا لمبا سنجیدہ سا اور کچھ الجھا رہنے والا اویس شاہ اپنی ظاہری ہی نہیں باطنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی اس کے دل میں ایک خاص مقام پر جگہ بنا گیا تھا۔ وہ ہم سفر ہو اور سفر ہو زندگی بھر کا، وہ ہم سفر ہو اور سفر ہو زندگی بھر کا، یہی دعا آتی ہے زندگی کے لبوں سے۔ کتابیں سمیٹتے ہوئے ایک شعر پر اس کی نگاہ پڑی تو دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ پھر اگلی کسی خواہش کے نپٹنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گل، ایک بات پوچھوں؟ نوٹس بناتے بناتے بہت اچانک زباریہ نے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ کسی بھی بات سے پہلے اجازت لینے کی زحمت کرنا اس کی سرشت میں نہیں تھا۔ کیا؟ چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ جیسے الجھ کر پوچھنے لگی، ہم دونوں میں کچھ پرسنل بھی ہے کیا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہے، اس نے سمجھے بغیر روانی سے کہا اور پھر سے صفحے پر پین چلانے لگی۔ آج تم اویس شاہ کے ساتھ آئی تھی؟ زباریہ نے بہت مدھم مگر الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا تو اس کا پین رک گیا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے زباریہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی حیرت اور بے یقینی تھی۔ آج ہی نہیں، میں اول روز سے اسی کے ساتھ یونیورسٹی آ رہی ہوں، میرا کزن ہے وہ، بہت رسانیت سے اس نے جواب دیا تو زباریہ نے گہری سانس لی۔ تھینکس گاڈ، میں سمجھی شاید کوئی اور چکر ہے۔ اس کے شرارتی انداز کو شہر گل نے انجوائے کیا، پھر پوچھنے لگی، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں؟ مائی ڈیئر، وہ عامر کا بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے کزن کا حوالہ دیا، پھر شرارت سے بولی، ویسے بندہ بہت ہینڈسم ہے۔ ہاں ہے تو، وہ سرسری انداز میں بولی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ اس کے بے تابانہ انداز پر شہر گل نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ نوٹس کمپلیٹ کر ہی لیے جائیں تو بہتر ہے۔ یار تھوڑی تو تفریح ہونی چاہیے نا،
وہ واقعی ریلیکس ہونے کے موڈ میں تھی۔ چلو پھر کینٹین پر چلتے ہیں، شہر گل نے آفر کی، جسے زباریہ نے ناک بھون چڑھا کر فوراً رد کر دیا تھا۔ ہم فوراً سے پیشتر کسی اچھے ریسٹورانٹ میں چل رہے ہیں، زباریہ نے اٹل انداز میں کہا تو وہ ہنس دی۔ امپاسبل زباریہ، میں کبھی یونیورسٹی سے باہر نہیں گئی۔ تمہارا کزن اتنا بدذوق ہوگا مجھے اندازہ نہیں تھا، مگر میں آج تمہیں ضرور لے کر جاؤں گی۔ زباریہ کے انداز پر اسے ہنسی آ گئی۔ اٹھو نا، اور پھر گاڑی ہے میرے پاس، ہم کون سا پیدل جائیں گی؟ اس کی ہنسی دیکھ کر وہ پھیلنے لگی، مگر شہر گل یہ رسک لینے کو تیار نہیں تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ اویس کا رویہ اب بہت دوستانہ سا ہو گیا تھا، مگر اول روز کی گئی اس کی نصیحتیں نہیں بھولی تھی۔ وہ دوبارہ اسے سرد مہری کے خول میں سمٹا دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ زباریہ پلیز یار، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے اجازت نہیں ہے باہر جانے کی۔ تم نقاب کر لینا، یہاں کون تمہیں دیکھنے کو بیٹھا ہے؟ لگ رہا تھا آج وہ اپنی سی کر کے ہی رہے گی۔ شہر گل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اویس تو ہے نا، وہ مائنڈ کرے گا۔ اوہ ہو، زباریہ نے معنی خیزی سے اسے دیکھا تو اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ بول اٹھی۔ مجھے ہاسٹل سے پک کرنے اور پھر ڈراپ کرنے کی ڈیوٹی بابا سائی نے اس کے ذمہ لگائی ہے۔ اسے پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوگا، اور اگر بابا سائی کو پتہ چل گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا اسٹوپڈ گرل، ہم آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ زباریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی سعی کی۔ مگر میں کسی ریسٹورانٹ میں نہیں جاؤں گی، اس نے اٹھتے اٹھتے شرط رکھی تو وہ فوراً مان گئی۔ اوکے، ہم گاڑی میں ہی کوک برگر لے لیں گے۔ یہ تو ہم کینٹین سے بھی لے سکتے ہیں، شہر گل نے فوراً کہا تو وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد خاصے طنز سے بولی، مگر کینٹین میں بیٹھ کر لانگ ڈرائیو کا مزہ تو نہیں لے سکتے۔ بہت ضدی ہو تم زباریہ، وہ تھک کر ہار گئی تھی۔ عامر بھی یہی کہتا ہے، وہ بہت تفاخر سے بولی تو اسے ہنسی آ گئی۔ ہاں، بہت بڑی خوبی جو ہے یہ، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر صرف وہاں جہاں محبت ہو۔ محبت میں ضد کے آگے سرنڈر کرنا اچھا لگتا ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی گیٹ کی طرف آ گئیں۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں؟ شہر گل کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ تو پھر تم نے میری ضد کیوں مان لی؟ تمہارے کزن اور بابا سائیں کے خوف کو کیا میری محبت نے مات نہیں دی؟ وہ بہت اعتماد سے پوچھ رہی تھی۔ شہر گل نے تعصب سے سر ہلایا۔ بہت خوش گمان ہو تم، بدگمان ہونے سے تو بہتر ہے نا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ اس کے جملے پر شہر گل مسکرا دی، اور اگلا آدھا گھنٹہ واقعی ان دونوں نے بہت لطف اٹھاتے ہوئے گزارا تھا، اور اس سے آگے کا آدھا گھنٹہ پتہ نہیں کیسے گزر گیا۔ گاڑی میں ہی انہوں نے ہلکا پھلکا لنچ کر لیا تھا۔ زباریہ باہر آتے جاتے ہر بندے پر ایسے ریمارکس پاس کرتی کہ شہر گل کو بے اختیار ہنسی آ جاتی تھی۔ اچھے سے میوزک اور لانگ ڈرائیو نے اس سے بے پناہ آزادی اور خوشی کا احساس دلایا تھا، اور یہ خوشی برقرار رہتی اگر شہر گل کی نظر گھڑی پر نہ پڑ جاتی۔ مائی گاڈ زباریہ، ٹائم دیکھو ذرا۔ اس کے دل دہلانے والے انداز پر وہ ہنسنے لگی۔ میں سمجھی شاید تم گاڑی کی اسپیڈ سے متعلق کچھ کہنے لگی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ پیٹرول ختم ہو چکا ہے، وہ آرام سے بولی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آن نکلا۔ پھر اب یہ کہ کسی سے مدد مانگنی پڑے گی۔ زباریہ کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ اسی وقت گاڑی جیسے 2-3 مرتبہ کھانس کر ڈھٹائی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ تم پہلے چیک نہیں کر سکتی تھی، بہت لاپرواہ ہو تم۔ شہر گل جھنجھلا اٹھی۔ ایک تو پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی تھی، اوپر سے وہ انکشاف در انکشاف کیے جا رہی تھی۔ عامر بھی یہی کہتا ہے، وہ ڈھٹائی سے ہنسی، اور بالکل صحیح کہتا ہے۔ اس نے دانت کچکچائے۔ ڈونٹ وری یار، ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا میرے ساتھ۔ اس کے لاپرواہ انداز نے شہر گل کو چڑھا دیا۔ میرے ساتھ تو ایسا پہلی بار ہو رہا ہے نا، اور پھر ٹائم دیکھو ذرا، تم پوری یونیورسٹی خالی ہو چکی ہوگی۔ وہ حد درجہ متفکر تھی، مگر زباریہ کو رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ اب باہر تو نکلو، لفٹ لینی پڑے گی کسی سے۔ خبردار، وہ بدک گئی، آرام سے رکشہ یا ٹیکسی ہائر کر لو۔ ہاں، اور گاڑی کو چوروں کے لیے کھلے عام چھوڑ دوں، وہ طنزاً بولی، پھر تقریباً غیر گنجان روڈ کے دونوں اطراف دیکھتے ہوئے کہنے لگی،
ہو سکتا ہے کوئی شریف سا بندہ ہماری گاڑی سمیت ہمیں پیٹرول پمپ تک لفٹ دے دے، بشرطیہ کوئی شریف بندہ ہوا تو۔ شہر گل نے بہت تحمل سے لقمہ دیا، اور پھر وہ شریف بندہ اگلے آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک پک اپ والے کی شکل میں نمودار ہوا، جس نے بہت خوش دلی سے ان کی گاڑی کو پک اپ کے ساتھ باندھ کر ان کو پیٹرول پمپ تک پہنچایا تھا۔ تب تک شہر گل کی حالت کافی دگرگوں ہو چکی تھی۔ کم آن گل، یار میں خود تمہیں ہاسٹل ڈراپ کر کے آؤں گی، تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ زباریہ کو اس کی پریشانی گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگی۔ نہیں، تم مجھے یونیورسٹی چھوڑ دینا، اس نے جلدی سے کہا تو وہ تحیر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت یونیورسٹی آف ہو چکی ہوگی، بلکہ پون گھنٹے پہلے، تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ زباریہ کے کہنے پر وہ حق دق بیٹھی رہ گئی۔ تو اویس اسے ڈھونڈ کر تھک ہار کر چلا گیا ہوگا۔ یونیورسٹی وہ جا نہیں سکتی تھی، اور کون سا ہاسٹل تھا جس کا نام وہ زباریہ کو بتاتی؟ ایک نئی مصیبت منہ کھولے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں چلیں پھر؟ یونیورسٹی روڈ پر آتے ہی زباریہ نے پوچھا تو وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ یہاں شالیمار اپارٹمنٹس میں میری آنٹی کا فلیٹ ہے، تم مجھے وہاں ڈراپ کر دو، آج وہیں رہ لوں گی۔ گاڑی کی اسپیڈ آہستہ کرتے ہوئے زباریہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور مطلع کرنے والے انداز میں بولی، تمہیں یوں ہاسٹل وارڈن کو بتائے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے، اور یوں بھی اب تک اویس تمہارے ہاسٹل سے تمہارا پتہ کروا چکا ہوگا، تمہیں سیدھا ہاسٹل ہی جانا چاہیے۔ میں اسے فون کر کے انفارم کر دوں گی، آنٹی کی وارڈن سے اچھی دوستی ہے، وہ اس سے بھی بات کر لیں گی، تم پلیز مجھے وہیں ڈراپ کر دو، آنٹی مجھے اویس کی ڈانٹ سے تو بچا ہی لیں گی۔ وہ ذہن میں سوچے منصوبے کے تحت ملتجی انداز میں بولی تو زباریہ نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ بس یہیں روک دو۔ پارکنگ لاٹ سے باہر ہی اس نے باوجلت زباریہ سے کہا تو اس نے گاڑی روک دی۔ یہاں تمہاری آنٹی رہتی ہیں؟ زباریہ نے باہر جھانکتے ہوئے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا تو وہ بمشکل مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر نیچے اتر گئی۔ میں آؤں تمہارے ساتھ؟ زباریہ کی آفر پر وہ بوکھلا گئی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ تھینکس۔ وہ اس قدر متفکر اور پریشان تھی کہ اس نے زباریہ کی الجھن اور حیرت پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ زباریہ کو خدا حافظ کہہ کر اندر چلی گئی۔ سیڑھیوں پر ہی تیزی سے اترتے اویس کا سامنا ہوا تو وہ ٹھٹک گئی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کی حیرت غصے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ اس کے لہجے میں اس قدر درستی تھی کہ وہ ڈر سی گئی۔ میں اپنی دوست کے ساتھ تھی۔ اس کے سہمے ہوئے انداز پر چند لمحوں تک وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا۔ دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتی وہ اس کے پیچھے سیڑھیاں طے کرنے لگی۔ فلیٹ پر پہنچ کر احتساب کا پیریڈ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ پتہ ہے میں کہاں کہاں خوار ہوتا پھر رہا ہوں تمہارے لیے، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی کے 20 چکر لگا چکا ہوں، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہاں میرا انتظار کرتی؟ وہ بول نہیں رہا تھا بلکہ غرا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، 1.5 گھنٹہ ہی اوپر ہوا ہے۔ وہ منا کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی کہ دانت پیستے ہوئے اویس نے اس کے شانے پر دباؤ ڈال کر اسے صوفے پر گرا دیا، اور اس 1.5 گھنٹے میں میری ذہنی حالت تباہ ہو گئی ہے۔ اندازہ ہے تمہیں اس بات کا؟ اگر کچھ ہو جاتا تو کیا جواب دیتا میں سب کو؟ خوف اور شرمندگی کے مارے اسے رونا آنے لگا۔ وہ سوچ سکتی تھی اسے یونیورسٹی میں نہ پا کر اویس پر کیا بیتی ہوگی، بالکل انجانے شہر میں جہاں وہ اویس کے علاوہ دوسرے بندے کو جانتی تک نہ تھی۔ تنہا کہیں نکل جانا حد درجہ بے وقوفی ہی کہلائی جا سکتی تھی۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی دیر ہو جائے گی، میری فرینڈ ساتھ تھی، اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ رندھے ہوئے لہجے میں اس نے بتانا چاہا تو وہ غصے سے بولا، میں نے تمہیں اسی لیے منع کیا تھا کسی سے بھی دوستی کرنے کو، بہت شوق ہے تمہیں سیر سپاٹوں کا، اگر کچھ غلط ہو جاتا تو؟ میں شہر میں رہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادر پرست آزاد ہو جاؤں۔ میں بھی اپنی گھر کی عورتوں سے متعلق اتنا ہی پوزیسو ہوں کہ جتنا کہ دوسرے مرد۔ اگر تم نے پڑھنا ہے تو ٹھیک، ورنہ تم کل ہی بابا جان کو بلوا کر واپس چلی جاؤ، میں اتنا خوار نہیں ہو سکتا تمہارے پیچھے۔ وہ مسلسل بول کر اپنا غصہ نکال رہا تھا، اور وہ سر جھکائے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اگر اس کی جگہ بابا سائیں یا اس کے بھائیوں میں سے کوئی ہوتا تو ابھی تک اسے جان سے مار چکے ہوتے۔ اس کی جامد خاموشی نے اسے تپا دیا۔ وہ دندناتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھلا ہو زباریہ تمہارا، کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے آج تمہاری دوستی اور ضد نے۔
بھیگی آنکھوں سے ہتھیلیوں کو رگڑتے ہوئے وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ رات بہت دل لگا کر اس نے سندھی بریانی، شامی کباب اور رائتا بنایا تھا۔ اب مسئلہ اویس کو بلانے کا تھا، جو دوپہر سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ اس نے اب تک سینکڑوں مرتبہ خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسی غلطی پھر کبھی نہیں کرے گی۔ کئی بار وہ سوچتے سوچتے رو پڑی تھی۔ اللہ نے کیسا اچھا مرد اس کے سر کا سائیں بنایا تھا، جو اس پر اعتبار رکھتا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے بجائے حویلی کا کوئی مرد ہوتا تو بندوق کی زبان سے بات کرتا۔ اس نے تو صرف ڈانٹا ہی تھا جو شہر گل کو محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تو اس پر شک بھی کر سکتا تھا، الزام تراشی بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کی باتوں سے ایسا کچھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ صرف اس کے بتائے بغیر باہر جانے پر خفا ہو رہا تھا۔ دل مضبوط کر کے اس نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اس نے نوب گھما کر دروازہ دھکیلا تو اندر بالکل اندھیرا تھا، بس ہلکی سی آواز میں گونجتا میوزک کمرے میں زندگی کی علامت تھا۔ اس نے اندازے سے سائیڈ بورڈ پر ہاتھ مارا تو ٹیوب لائٹ آن ہو گئی۔ اویس نے چونک کر آنکھوں پر سے بازو ہٹایا۔ کھانا کھا لیں، وہ مجرمانہ انداز میں بولی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ پھر نارمل سے انداز میں بولا، آ رہا ہوں میں۔ اس کے انداز نے شہر گل کو پھر بہت بڑی خوشی اور طمانینت بخشی تھی۔ اویس کے لیے اس کے دل میں بہت محبت اور عزت بھر گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تو وہ کارپیٹ پر چادر بچھا کر کھانا لگا چکی تھی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ کترا کر وہاں سے ہٹنے لگی تھی۔ تم نہیں کھا رہی؟ میں بعد میں کھا لوں گی، وہ دھیمی سی بولی۔ اس کی شرمساری اویس کو بہت اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ چائے بعد میں بنانا، پہلے کھانا کھا لو، وہ نرمی سے بولا تو وہ خاموشی سے اپنے لیے پلیٹ لے آئی۔ اویس کے سامنے بیٹھ کر کھانا ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا تھا۔ حالانکہ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ ٹھیک طرح سے کھا نہیں پائی تھی۔ وہ چائے لے کر آئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ تھینکس، مگ لیتے ہوئے وہ سرسری انداز میں بولا تو اس کے دل کو پتہ نہیں کیا ہونے لگا۔ وہ بے اختیار وہیں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ پلیز اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ ادا نہ کیا کریں۔ آپ نے تو اتنا عظیم احسان کیا ہے مجھ پر کہ میں ساری عمر آپ کی غلام بن کر زندگی گزار سکتی ہوں۔ کپ کپاتے لب اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے تشکرانہ انداز میں کہتی وہ اسے ششدر کر گئی تھی۔ سب سے پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ وہ شاید دوپہر والے واقعے کی وجہ سے ڈسٹرب ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی ذہنی پریشانی کا باعث بنی، مگر میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ وہ بہت معصومیت سے وعدہ کرتی اویس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مگر میں اب تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کی اچھائی ہے نا، وہ بہت نیاز مندی سے بولی تو اسے ہنسی آنے لگی۔ کون سی اچھائی اور کہاں کی اچھائی؟ اچھا بھلا غصہ نکالا تو تھا میں نے تم پر۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کی جگہ ادا فیروز یا ادا مہروز ہوتے تو مجھے زمین میں زندہ دفن کر دیتے۔ ہاں، ویسا میں نہیں کر سکتا، اس نے اعتراف کیا، پھر اسے متنبہ کرنے لگا۔ اور آئندہ تم ایسی حرکت مت کرنا۔ دوستی صرف یونیورسٹی تک محدود رکھو۔ باہر جانا تم افورڈ کر سکتی ہو اور نہ میں۔ آئی پرومس یو، آئندہ میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کو پریشانی ہو، وہ جلدی سے بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ کھانا بہت اچھا بنا تھا اور اب چائے بھی۔ خالی مگ اسے تھماتے ہوئے وہ بولا تو اس کے پورے وجود میں سرخوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے چہرے کی شہابی رنگت کو اویس نے لہجہ بھر کو بہت حیرت سے دیکھا، پھر فوراً ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگلے روز زباریہ نے بہت سرسری انداز میں اویس کا رد عمل پوچھا تو وہ ہنس دی۔ کچھ بھی نہیں، آنٹی نے ہی سارا معاملہ سنبھال لیا تھا۔ کیا خیال ہے پھر آج چائنیز چلے؟ زباریہ کی آفر پر شہر گل نے گڑبڑا کر اسے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر خفگی سے بولی، کل سے 100 مرتبہ توبہ کر چکی ہوں میں باہر جانے سے۔ تمہارا کزن اتنے غصے والا لگتا تو نہیں ہے۔ زباریہ نے شانے اچکائے تو وہ گہری سانس لے کر بولی، اس نے تھوڑی ڈانٹا ہے، آنٹی نے ہی ساری کسر نکال دی تھی۔ کبھی کبھار ڈانٹ کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ کل مزہ آیا تھا کہ نہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ کچھ سوچ کر ہنس دی۔ ہاں، مزہ تو بہت آیا تھا۔ ذرا اس دفعہ کے زخم بھر جانے دو، اگلے ہفتے کسی نئے ایڈونچر کے لیے نکلیں گے۔
وہ پرجوش ہوئی تو شہر گل نے اس کے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی سعی کی۔ 21ویں صدی کی مارکو پولو صاحبہ، اب چل کے پیریڈ لے لو، اپنے ایڈونچر پر بعد میں غور کر لینا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر اس کے ساتھ کلاس لینے چل دی تھی۔ گل، اے گل! لان میں نوٹس بکھرائے وہ زوباریہ کو زبردستی اپنے ساتھ باندھے پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، مگر زوباریہ کی نظر نوٹس سے زیادہ ادھر ادھر ٹولیوں میں بکھرے اسٹوڈنٹس پر تھی۔ شہر گل نے بے توجہی سے کہا تو وہ پرجوش انداز میں بولی، وہ سامنے دیکھو، کوریڈور میں۔ کیوں، تمہاری نظر کم پڑ گئی ہے کیا؟ وہ اب بھی متوجہ نہیں تھی، نوٹس سمیٹ کر پن اپ کرنے لگی۔ دیکھو تو صحیح یار، آخر کو تمہارا خاندانی راز ہے، وہ اب بھی اسی انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ نظریں متواتر کہیں دور بھٹک رہی تھیں۔ اس کے الفاظ نے شہر گل کو بھی دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ پلر کے پاس۔ زباریہ کی نشاندہی پر اس کی نظریں لہجہ بھر کو ساکت ہوئی تھیں، پھر وہ کوئی بھی تاثر دیے بغیر نوٹس فائل میں رکھنے لگی۔ یہ اویس شاہی ہے نا تمہارا کزن؟ زباریہ نے اس سے تصدیق چاہی تو وہ فائل بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میرے خیال میں تم اسے اچھی طرح پہچانتی ہو، اس کے عام سے انداز میں کہنے پر زباریہ نے گھور کر اسے دیکھا، پھر گویا مطلع کرنے والے انداز میں بولی، اور اس کے ساتھ فائنل ایئر کی روما ہے۔ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اسٹوپڈ! اعتراض تو تمہیں ہونا چاہیے، اتنی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر وہ پتہ نہیں کس کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ کس خوبصورت لڑکی کی بات کر رہی ہو؟ شہر گل نے حیرت سے پوچھا تو اسے شرمندہ کرنے والے انداز میں دیکھنے لگی۔ کبھی ڈھنگ سے آئینہ دیکھا ہوتا تو مجھ سے یہ بے وقوفانہ سوال کرنے کی نوبت نہ آتی۔ اب میں بیچارے اویس شاہ کو کیا کوسوں؟ ساری بات قسمت کی ہوتی ہے زباریہ، یہ رولنے والے تو ہیرے کو بھی مٹی رول دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں آزردگی سمٹ آئی، سیاہ اسکارف کے حلقے میں اس کی موہنی سی صورت زباریہ کو مسحور کرنے لگی۔ تم اس قدر اچھی ہو گل، اللہ نے تمہاری قسمت بھی بہت اچھی بنائی ہوگی۔ اس نے بہت محبت سے شہر گل کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تو بے ساختہ ہی اس کی نظریں روما کے ساتھ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اویس شاہ کے ساتھ سفر کرنے لگیں۔ واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ بے دھیانی سے بولی تو زباریہ پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی۔ اوہو، کیا مطلب ہے اس قدر یقین کا؟ وہ فوراً ہی زباریہ کے حملے سے سنبھلی تھی۔ جس کی تم جیسی پیاری اور مخلص دوست ہو، اسے تو کم از کم اپنی خوش قسمت ہونے پر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کاش اس وقت عامر یہاں ہوتا تو جل بھن کا خاک ہو گیا ہوتا۔ اس کے جوشیلے انداز میں کہنے پر شہر گل بے اختیار ہنس دی تھی۔